السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے درس کے لیے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 ہے، جس کا اصل مضمون یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول اور نائبین رسول کا استہزاء کفر ہے، اور جہاں اس قسم کے کام ہو رہے ہوں وہاں بیٹھنا ان کے جرم میں برابر کی شرکت ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، یقینی طور پر اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر کتاب میں یعنی قرآن میں یہ بات نازل فرمائی ہے ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ جب آپ لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں سنیں کہ اس کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس موضوع کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، اگر تم ایسا نہ کرو گے بلکہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر اور مذاق کا معاملہ کرنے والے لوگوں کی محفل میں شرکت کرو گے، بیٹھو گے، تو تم انہی کے مثل جرم میں شریک ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقینی طور پر اللہ رب العالمین منافقین اور کافرین کو ایک ساتھ جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جس آیت کریمہ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ لوگوں کو دیکھیے کہ وہ ہماری آیات کی عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اس میں عیب تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ یہ لوگ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر اتفاقاً شیطان آپ کو اللہ کا یہ حکم بھلا دے، بھول کر کے ایسے لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھ جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے۔ دونوں آیتوں میں سورہ نساء آیت نمبر 140 اور سورہ انعام آیت نمبر 68، دونوں میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ جب کسی کو آپ اس حالت میں دیکھیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ رب
العالمین کی آیات میں عیب تلاش کر رہے ہوں تو ایسے لوگوں کی محفل میں اس گفتگو کے دوران بیٹھنا سخت جرم ہے۔ اب ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیے، اگرچہ ایسے لوگ بظاہر اپنے آپ کو اہل ایمان ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، جب تک کسی مجلس کے لوگ اس کام میں مشغول ہوں، اللہ کی آیات کے مذاق اڑانے میں، اللہ کی آیات میں عیب تلاشنے میں لگے ہوئے ہوں، تب تک ان کے ساتھ بیٹھنا کسی بھی مسلم کے لیے کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس گفتگو کو بند کر کے کسی دوسرے موضوع پر بات کرنے لگیں تو اب ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی جرم میں ملوث لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی صرف شرکت کر لیتا ہے، جرم نہیں کر رہا ہے، جرم کرنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی آدمی شامل ہو جاتا ہے، ان کی محفل میں، ان کی جماعت میں، ان کی نشست میں صرف بیٹھ جاتا ہے خاموشی کے ساتھ، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ کسی طرح کا جرم کیا جا رہا ہے اور کوئی جرم کرنے والے لوگوں کی محفل میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی جماعت میں بیٹھ جاتا ہے، جرم نہیں کر رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے۔ انکم اذا مثلہم، اگر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے تو تم لوگ بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے، یعنی انہی کی طرح جرم میں برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اگر مجرم اپنی مجرمانہ حرکتوں کو بند کر کے کسی اور کام میں مشغول ہو جو کام اپنے آپ میں درست ہے، جائز ہے، تو اس میں شرکت کرنا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا یا اس میں ان کا تعاون کرنا جرم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اسم اور عدوان، گناہ اور سرکشی کے کام ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، البتہ نیکی کا اور تقوی کا کام ہو، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ شرکت برابر میں جرم کی شرکت ہے، لیکن وہی شخص اگر اس گناہ کے کام کو، غلط کام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا ہے تو اب اس کے ساتھ شریک ہونا، اس کا تعاون کرنا جرم نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مجرم کا تعاون اس کے جرم میں تعاون کرنا جرم ہے، گناہ کا کام۔ اگر مجرم کا تعاون کیا جائے اس کے نیک کاموں کے معاملے میں تو یہ جرم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض حضرات بعض دفعہ بڑی شدت اختیار کرتے ہوئے، غلو کرتے ہوئے ایسے لوگوں کی محفلوں اور دعوتوں میں بھی شرکت سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کو تقویٰ سمجھتے ہیں جس نے کبھی کوئی گناہ کا کام کیا ہو۔ مثال کے طور پر شادی کے پروگرام میں اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے ولیمے میں بھی شرکت کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو تقویٰ خیال کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شادی تو دور کی بات، شادی میں کوئی گناہ کا کام کرنا معمولی درجے کی چیز ہے۔ اگر کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کی آیات میں عیب تلاش کر رہے ہوں، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کر رہے ہوں، تو ان کی اس مجلس میں شرکت تو حرام ہے، لیکن اسی مجلس میں اگر وہ لوگ اس موضوع کو بدل کر کے دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگیں تو اب شرکت حرام نہیں ہے۔ تو مجرم کا اس کے جرم میں ساتھ دینا گناہ ہے، جرم کے علاوہ دوسرے اور معاملات میں ساتھ دینا، نیکی اور تقویٰ اور بھلائی اور اچھائی کے جائز کاموں میں ساتھ دینا گناہ اور جرم کا کام نہیں ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ رب العالمین منافقوں اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ منافق اور کافر کا انجام جہنم ہے۔ اس آیت کے آخر میں منافق اور کافر کے انجام کو بتلا کر کے اللہ رب العالمین اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات میں عیب جوئی کریں،
اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کی آیات کے ساتھ کافرانہ برتاؤ کریں، وہ حقیقت میں کافر اور منافق ہیں اور وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 68 میں ایک مزید بات یہ بیان کی گئی کہ اگر شیطان آپ کو اللہ کا یہ حکم بھلا دے، شیطان بھلا دے، بھلانے کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بھولنے اور بھلانے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ بھولنے اور بھلانے میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات آدمی بھولتا ہے یا کوئی یاد کی ہوئی چیز طالب علم بار بار بھولتا ہے تو اسے چاہیے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا رہے۔ بھولنے میں بھلانے میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی بھول کر ایسے مجرموں کی مجلس میں بیٹھ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جائے، یاد آنے کے بعد اب بیٹھا رہنا جرم ہو جائے گا۔ بھول کر بیٹھ جائے تو جرم نہیں ہے، جس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بھول کر کتنا ہی بڑا جرم کر لیا جائے شریعت کی نظر میں وہ جرم نہیں ہے۔ بھول کر کیا ہوا گناہ شریعت کی نظر میں گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بعض دفعہ بڑی بدخلقی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی ماتحت، کوئی ملازم یا کوئی شخص بھول کر کے بھی کوئی غلطی کر دے یا کسی کام میں بھول ہو جائے اس سے، تو اس پر بھی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ یہ نہایت سخت، غیر فطری اور اللہ کے قانون کے خلاف بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے بھول چوک کو معاف قرار دیا تو بندے کو اس بات کا حق کہاں سے پہنچ گیا کہ بھول کو معاف نہ کرے، اس کو جرم ٹھہرائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رفع القلم عن امتی، رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ 3 قسم کے لوگ اگر گناہ کریں تو ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ کون 3 قسم کے لوگ؟ بھول جانے والا آدمی، سو جانے والا آدمی، اور جس سے زبردستی کوئی کام کرایا گیا ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگ اگر جرم بھی کریں، گناہ بھی کریں تو ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ لہذا بھول چوک یا بے اختیاری طور پر سو جانا یا زبردستی کوئی کام کروانا اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ کا کام تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ موضوع چل رہا ہے اللہ کی آیات کے مذاق اڑانے کا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اس سے کیا مراد ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے آئی، جس میں اللہ رب العالمین نے اشارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایسے لوگ کافر اور منافق اور جہنم کے مستحق ہیں جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائیں، اللہ کی آیات میں عیب تلاش کریں، اللہ کی آیات کے ساتھ کافرانہ برتاؤ کریں، کفر کریں۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں بھی بیان کیا ہے، جس میں تھوڑی سی اور وضاحت آئی ہوئی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، وَإِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور یہ لوگ یہی کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم لوگ تو یوں ہی کھیل اور تفریح کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ ان لوگوں سے کہیے کہ مذاق کرنے کے لیے، کھیل اور تفریح کے لیے اللہ کی آیتوں کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور موضوع نہ ملا تھا۔ اگر کھیل و تفریح ہی کرنا تھا تو اللہ کی ذات، اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھیل و تفریح کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بیان کرو، عذر نہ بیان کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے باوجود، ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو چکے ہو۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم لوگوں میں سے ہم ایک جماعت کی اس خطا کو معاف بھی کر دیں، نعذب طائفۃ، تو ہم ایک دوسری جماعت کو جس نے ڈائریکٹ یہ جرم کیا ہے اسے معاف نہیں کریں گے، اس کو ضرور عذاب دیں گے۔ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین کی آیات کے مذاق اڑانے والے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بس منظر اس کا یہ ہے، اس آیت کریمہ کا،
بس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں ہیں، غزوہ تبوک کے سفر میں ہیں، دوران سفر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور آپس میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو قرہ حضرات ہیں، صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو قرآن کریم کو سب سے زیادہ یاد کیے ہوئے تھے یا قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والے سمجھنے والے تھے، ان کو قرہ صحابہ کرام کہا جاتا تھا، قاری کی جمع، جن کو آپ آج کی زبان میں حافظ بھی کہہ سکتے ہیں، قاری بھی کہہ سکتے ہیں، عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ اس فن کے ماہر اور متخصص تھے۔ ان کے بارے میں کچھ لوگ کہنے لگے، جس کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہی کے الفاظ میں ذکر کیا ہے، ما ارى قراءنا هؤلاء، ہم اپنے ان قاریوں کو اس حال میں دیکھ رہے ہیں کہ ارغبنا بطونا، یہ تو صرف کھانے میں ماہر ہیں، کھانے کے بڑے شوقین ہیں، واکذبنا السنتا، اور بڑے جھوٹے ہیں، زبان کے بڑے جھوٹے ہیں، کھانے میں بڑے ماہر ہیں اور زبان کے بڑے جھوٹے ہیں، واجبنا عند اللقاء، اور جنگ کے موقع پر سب سے زیادہ بزدل اور کمزور ہیں۔ یہ بات کچھ لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کی، کس پر تانا زنی کر رہے تھے، کس کا مذاق اڑا رہے تھے؟ نہ اللہ کی بات چل رہی تھی، نہ اللہ کے آیات کی بات چل رہی تھی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی تھی۔ ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان لوگوں کا جن کو آج کی زبان میں ہم حافظ، قاری اور عالم کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہا کہ یہ لوگ کھانے میں ماہر ہیں، بڑے جھوٹے قسم کے لوگ ہیں اور جنگ میں بڑے بزدل ہیں۔ اتفاق سے آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی بد زبان قسم کے لوگ علماء حفاظ کے سلسلے میں اسی قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو اللہ، اس کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس پر تبصرہ فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ کچھ لوگ قرہ حضرات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66، اس میں اللہ رب العالمین نے سیدھا سیدھا فرمایا، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق اڑا رہے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ جن کے سینوں میں اللہ کی آیات محفوظ ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات کا علم رکھتے ہیں، شریعت کا علم رکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اتنی شدت اختیار کی گئی اس معاملے میں کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فروفیا ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض صحابہ کرام کو یہ خبر لگی کہ ہمیں لوگوں میں سے کچھ لوگ علماء کا، قرہ حضرات کا اس طرح مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی۔ ادھر صحابہ کرام نے خبر دی، ادھر اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی بطور تصدیق۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا آیتوں کو نازل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ موضوع بہت سنجیدہ اور یہ گفتگو بہت ہی ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی اور منافقین کو یہ پتہ لگا کہ ہماری شکایت کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کنا نخوض ونلعب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بیٹھ کر یوں ہی تفریح کر رہے تھے، کوئی ہم سنجیدہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، ہمارا ارادہ باقاعدہ کوئی مذاق اڑانے کا نہیں تھا، یوں ہی بیٹھ کر کے تفریح میں باتیں کر رہے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تفریح میں باتیں کی جاتی ہیں اور تفریح ہی میں انہیں ٹال دیا جاتا ہے، لیکن تفریح کے لیے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جائے،
اللہ کی ذات کا مذاق بنایا جائے، اللہ کے رسول کا مذاق بنایا جائے، یا اللہ کی آیات کو سینوں میں محفوظ رکھنے والے علماء، حفاظ اور قراء کا مذاق بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات اس قدر ناپسند آئی کہ قرآن کریم کی مستقل آیت کریمہ نے اس نے نازل فرمائی، اور اس نے فرمایا قل لا تعتذروا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اب میرے پاس آ کر کے بہانے نہ بناؤ، عذر نہ پیش کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پھر سے آیت کریمہ دیکھیے، وَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ضرور یہ یہی بات کہیں گے کہ انما كنا نخوض ونلعب، ہم لوگ تو کھیل اور تفریح کر رہے تھے۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کے ساتھ، اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کھیل تفریح کر رہے تھے؟ میں تمہارا اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات اور رسول کا یا اللہ رب العالمین کا مذاق نہیں اڑایا تھا، مذاق علماء کا اڑایا تھا۔ علماء کا مذاق اڑانا اللہ رب العالمین نے اپنی ذات، اپنی آیات، اپنے رسولوں کے مذاق اڑانے کے مترادف ٹھہرایا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے لا تعتذروا، ان سے کہیے کہ عذر نہ بیان کریں، قد کفرتم بعد ایمانکم، ان سے آپ کہیے کہ اپنے مومن ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کوئی ایسی ٹھوس اور پائیدار چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ایمان کی دولت حاصل ہو جائے تو اب دوبارہ ہاتھ سے نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ ہم لوگ اپنی کردار اور رویے سے ظاہر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی مومن ہو گیا، ایک مرتبہ صاحب توحید ہو گیا تو اس کے لیے ہر طرح کا دروازہ کھلا ہو، جو چاہے کہے، جو چاہے کرے، اب تو اس کا ایمان اس کے سینے میں محفوظ ہے، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا۔ ایسا قطع نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور ان لوگوں سے فرماتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے، قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کر دیا ہے۔ ایمان کے بعد بھی کوئی آدمی کفر کر کے دائرے کفر میں داخل ہو سکتا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، پھر کیا ہوا؟ وہی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو یہی کہنے لگے کہ کنا نخوض ونلعب۔ چنانچہ منافقین دوڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بس یوں ہی کھیل و تفریح کر رہے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ لوگ بہانہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرنے کے لیے، روانہ ہونے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے۔ تب منافقین پہنچے اور کہنے لگے کنا نخوض ونلعب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانیے گا، یہ تو ہم نے مذاق کے طور پر ہنسی اور تفریح میں بیٹھ کر کے یوں ہی ایسے بات کہہ دی تھی، کوئی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے بات نہیں کہی تھی۔ مفسرین لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات دہرانے لگے جس بات کو دہرانے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب میرے پاس آ کر کے بہانے نہ کرو، بیان کرو، عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کر دیا ہے۔ صورتحال یہ تھی، منظر عجیب تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور یہ منافق جو عذر پیش کرنے کے لیے آیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کی رسی کو پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کہہ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنا نخوض ونلعب، ہم صرف کھیل اور تفریح کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ اس کے چلنے کا یہ حال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے قدموں پر چل نہیں پا رہا ہے، پتھروں پر اس کے پیر رگڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ رحمت للعالمین ہے، آپ اس کی طرف نظر تک نہیں پھیرتے ہیں، اسے دیکھتے تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر بیان نہ کرو، ایمان کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی سواری پر چلتے رہے اور منافق گھسٹتا رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول نہیں فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق بنانا، یہ ایمان کے بعد کافروں کا شیوا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کی آیات میں سے کسی چھوٹی سی آیت
اللہ کے احکام میں سے کسی چھوٹے سے حکم، اللہ کے اسماء و صفات میں سے کسی معمولی سی چیز کا بھی اگر مذاق بنایا جائے، استہزاء بالدین، پورے دین کے جز میں سے، اجزاء میں سے کسی ایک چھوٹے سے جز کا بھی اگر کوئی شخص مذاق بناتا ہے تو بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تو زبان پہ کنٹرول رکھنا، ہر چیز کو مذاق نہ بنانا، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کی کہ اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان لوگوں کا مذاق اڑایا جائے جو اللہ رب العالمین کی آیات کے حامل ہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مجرم کی شکایت کسی ایسے شخص سے کی جائے جو اس کے جرم کو روک سکتا ہو یا اس کی اصلاح کر سکتا ہو تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے منافقین کی جا کر کے شکایت کی تھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق، اس کو غیبت میں شمار نہیں فرمایا، بلکہ ان کی تصدیق اور تائید میں سورہ توبہ کی آیات نازل فرمائی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی کسی کی اولاد ہمارے علم کے مطابق کسی غلط راستے پر چل رہی ہے اور اس کے والدین سے جا کے شکایت کرنا، یا کوئی طالب علم کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اور اس کے استاد سے شکایت کرنا یا ایسے حاکم سے شکایت کرنا جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، یہ غیبت نہیں، یہ خیر خواہی کا ایک حصہ ہے۔ لہذا اگر خیرخواہانہ طور پر کسی کی شکایت ایسے آدمی سے کی جائے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کے جرم پر بندش لگا سکتا ہو، تو یہ اصلاح میں نصیحت اور خیرخواہی کا ایک جز ہے، یہ غیبت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس آیت کریمہ کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔